بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، زمانہ قدیم سے جنگیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ جنگوں میں ہمیشہ سے لوگ قیدی بنتے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ نہایت وحشیانہ سلوک کیا جاتا رہا ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت کردار کو ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ آئیے لڑائی کے میدان میں قیدی بننے والوں سے حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک خوبصورت پہلو دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے 2 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں بدر کے میدان میں چلنا ہوگا۔ یہاں 70 بڑے بڑے مشرک سردار قیدی بن چکے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے ہیں۔ ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے روز اپنے صحابہ کو یہ حکم جاری فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ احترام کا سلوک کیا جائے، یعنی انہیں اچھا کھانا کھلایا جائے اور ان کے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہیں بہترین کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ابو عزیز ایک انصاری صحابی کی قید میں تھا۔ یہ کوئی عام آدمی نہ تھا۔ بدر کے میدان میں نضر بن حارث کے بعد جھنڈا اسی کے پاس تھا۔ یہ اپنی قوم کا بہترین سالار تھا۔ مسلمانوں سے شدید نفرت اور عداوت رکھنے والا یہ شخص ایک نہایت دولت مند ماں کا بیٹا تھا۔ جس انصاری صحابی نے اسے گرفتار کیا ان کا نام ابو یسر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ابو عزیز کے بھائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اس کے پاس سے گزرے تو ابو یسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، اسے اچھی طرح قابو میں کر لو، اس کی ماں بہت مالدار عورت ہے، وہ تمہیں اس کی رہائی کے عوض بھاری فدیہ دے سکتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ابو عزیز کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، بھائی، تم میرے بارے میں یہ وصیت کر رہے ہو کہ اسے اچھی طرح قابو کر لینا۔ اس کا خیال تھا کہ میرا بھائی میری سفارش کرے گا، مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا، تم میرے بھائی نہیں بلکہ دراصل میرا بھائی تو یہ انصاری صحابی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چند ہی روز بعد ابو عزیز کی والدہ نے مکہ مکرمہ والوں سے پوچھا کہ قریشیوں کی طرف سے سب سے زیادہ فدیہ کتنا ادا کیا گیا ہے، تو بتایا گیا کہ اب تک ادا کیے جانے والے فدیہ میں 4000 درہم سب سے بڑا فدیہ ہے۔ چنانچہ اس نے 4000 درہم مدینہ منورہ بھجوا کر اپنے بیٹے کو رہا کروا لیا۔ جس انصاری صحابی نے اسے گرفتار کیا تھا وہ تنگ دست ہونے کے باوجود اپنے قیدی کو روٹی کھلاتے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں روٹی خاصی مہنگی اور گراں قدر چیز تھی، مگر کھجوریں عام تھیں۔ ابو عزیز کا بیان ہے کہ جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی ندامت ہوتی، میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا مگر وہ روٹی مجھے کو واپس کر دیتے۔ ناظرین کرام، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قیدیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اس حکم پر اتنے شاندار طریقے سے عمل کیا کہ خود تو کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے مگر قیدی کو اچھی اور اعلیٰ خوراک دیتے۔ ابو العاص جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اسیران بدر میں شامل تھے۔ ان کے پاس فدیہ کی رقم نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ میں پیغام بھیجا کہ اپنے شوہر کا فدیہ ادا کرنے کے لیے رقم بھیج دیں۔ انہوں نے اپنے نکاح میں ملنے والا جہیز کا بہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو دیا تھا
فدیہ کے طور پر بھیج دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو 25 برس پرانا زمانہ یاد آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے اختیار رو پڑے اور صحابہ کرام سے فرمایا، اگر تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار نشانی واپس کر دوں۔ سب صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس طرح وہ ہار واپس کر دیا گیا اور ابو العاص کو فدیہ لیے بغیر آزاد کر دیا گیا۔ اسیران بدر میں ابو عزہ عمر بن عبداللہ بن عثمان نہایت غریب تھے اور فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی حالت بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس شرط پر کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیں گے رہا کر دیا۔ اسیران بدر میں نوفل بن حارث بھی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فدیہ طلب کیا تو انہوں نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں فدیہ دے سکوں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نیزے کہاں ہیں جو تم نے جدہ میں چھوڑ آئے ہو؟ یہ سن کر نوفل بن حارث نے کہا، خدا کی قسم میرے سوا ان نیزوں کا کسی کو علم نہیں تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بعد میں نوفل نے وہ نیزے جن کی تعداد 1000 تھی فدیے میں ادا کیے۔